السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ وقال في موضع آخر: خیر الناس من ينفع الناس، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے پایا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والوں کے گھر میں پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے ساتھ خاص عنایتیں کر کے آخری امت میں پیدا فرمایا ہے، جس امت کے بارے میں شہنشاہ کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی، اور جنت میں جانے والوں میں سب سے بڑی تعداد میری امت کی ہوگی۔ تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل اور رحمت کا معاملہ ہے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس امت کے اوپر کتنا بڑا مہربان ہے۔ اگر مہربان نہیں ہوتے تو جیسے جیسے گناہ اس امت میں ہو رہا ہے، اس گناہ کی وجہ سے اس امت کو کب کی تباہ و برباد کر دیا جاتا۔ کب سے اللہ تعالیٰ اس امت کو غارت کر چکے ہوتے، اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی مثال ایسی ہے کہ اگر سمندر میں انگلی ڈالو اور نکالو تو نکالنے کے بعد انگلی میں جو پانی کا قطرہ ہے، یہ دنیا کی حد ہے، دنیا کی لمبائی اور چوڑائی ہے، اور جو سمندر ہے وہ آخرت ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ لگا کہ دنیا عارضی ہے، محدود ہے، اور آخرت آبادی کے اعتبار سے، رہنے کے اعتبار سے لامحدود ہے، اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، وہاں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین اور آسمان کو اور مخلوقوں کو پیدا کیا ہے، اس وقت سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ نے کتنے کروڑ اور لاکھوں اربوں خربوں مخلوق کو پیدا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو روزی دیا، اللہ تعالیٰ سب کو وقت کے اوپر موت دیا، اور ابھی بھی سب کو پیدا کر رہے ہیں، موت دے رہے ہیں، اور قیامت تک آبادی بڑھتی چلی جائے گی، سب کو رزق دیں گے، سب کو ماریں گے، ایک دن آئے گا قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک انسان ایک مخلوق کو ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ جو 18,000 مخلوق ہے اس کو ہم کیسے شمار کر سکیں کہ ان کی کتنی آبادی ہوئی شروع سے لے کر اب تک، اور قیامت تک کتنی ہونے والی ہے، اس کو کوئی نہیں گن سکتا، اس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک لہ کی وہ ذات ہے جس کے پاس ایک ایک مخلوق کے سارے حساب و کتاب ہیں، کب وہ پیدا ہوا، کتنی زندگی جیا، کیا کیا کھایا، کیا کیا پیا، کہاں موت ہوئی، پورا لسٹ اللہ کے پاس موجود ہے۔ سارے مخلوق کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے، اور وہاں پر حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کریں گے۔ وہاں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا، اللہ کے پاس سب کو موجود ہو کر حساب دینا پڑے گا۔ یہاں تک کہ
سینگ والی بکری اگر بے سینگ والی کو مارا ہوگا تو قیامت کے دن ان کو بھی زندگی دیں گے اور کہیں کہ تم اپنا بدلہ لے لو اور اس کے بعد اس چیز کو ختم کر دیا جائے. اور انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، جس کے اندر تمیز پیدا کرنے کی صلاحیت علم کے ذریعے سے دیا. قرآن میں سب سے پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے علم کے بارے میں بیان فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے. تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ حیوان اور انسان دونوں میں فرق کرنے والی چیز علم ہے، اور یہی علم ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اوپر انسانوں کو فوقیت دی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تمام فرشتوں کو کہا گیا تھا سجدہ کرو. علم بہت بڑی دولت ہے. اس لیے ہماری سرکار بھی یہ نعرہ لگاتی ہے کہ آدھی روٹی کھاؤ لیکن بچوں کو پڑھاؤ. چاہے کسی بھی طرح سے اپنی اولاد کو آپ پڑھا سکتے ہیں تو پڑھائیے، چاہے آپ کا پیٹ بھرے چاہے نہ بھرے، لیکن اولاد یہ آپ کے مستقبل کا بہترین امیر ہے. اگر اس کو بہترین تربیت دیں گے، اچھی تعلیم دیں گے، ان کو تعلیم سے آراستہ کریں گے تو ایک ہنرمند آپ کی اولاد، نیک صالح اولاد کھڑی ہو جائے گی. اور پھر ہمارے سماج میں جو ہر دن شکایتیں ملتی ہیں، ہماری اولاد واہیات خرافات میں لگا رہتا ہے، گانجا پیتا ہے، شراب بیچتا ہے، ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے، یہ ساری شکایتیں سننے کو نہیں ملے گی. اور یاد رکھیے آج کو ہم شکایت سن رہے ہیں نا، آج ہم شکایت سن رہے ہیں، کل قیامت کے دن ہمارے سامنے وہی اولاد جہنم کی آگ میں جلے گی. آج ہم اولاد کی تکلیف کو دیکھتے ہیں تو ان کی ساری برائیوں کو بھول کر ہاسپٹل پہنچا دیتے ہیں اور طرح طرح سے ان کے علاج کراتے ہیں، کسی طرح سے تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو. ذرا اندازہ لگائیے اس وقت کا جب کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے رشتہ داروں خاندانوں کے سامنے میں غلط راستے پر چلنے والے کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ جہنم کی کھولتی اور دہتی ہوئی آگ میں جلیں گے، فریاد کریں گے، روئیں گے، آوازاری کریں گے، گر گرائیں گے. تو وہاں وہ کس کو بلائیں گے مدد کے لیے؟ وہاں مدد کے لیے کوئی نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ وہاں ہمارے اچھے اعمال ہی ہمیں بچا سکتے ہیں. اگر ہمیں اولاد ہے، اللہ نے صاحب اولاد بنایا ہے، تو اس اولاد کو آپ جانور نہ بنائیے، اس اولاد کو آپ بہترین انسان بنائیے، اس اولاد کو آپ بہترین ہنرمند بنائیے، اس اولاد کو شروع سے ہی صحیح تربیت دینے کی کوشش کیجیے، اس اولاد کو اسکول اور مدرسے کی منظم تعلیم ایسا دیجیے کہ بچپن سے ہی وہ دینی تعلیم کو حاصل کر کے مضبوط، بہترین، ایماندار مسلمان وہ بنے. سب سے پہلے اپنی اولاد کو بہترین مسلمان بنائیے. جب وہ مسلمان بنیں گے تب جا کر کے وہ صحیح راستے پر رہے گا. اگر مسلمان اس کو نہیں بنائے تو پھر کسی بھی ڈگر پر وہ جا سکتا ہے. بہنے والے پانی میں کسی طرف بھی وہ بہ سکتا ہے، کیونکہ اسے ایمان اور غیر ایمان میں فرق نہیں، انہیں اللہ اور غیر اللہ میں تمیز نہیں، انہیں حلال اور حرام میں پہچان نہیں ہے. تو لہذا جس کو حق اور ناحق کی پہچان نہ ہو، جسے انصاف غیر انصاف میں تمیز نہ ہو، تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ کہیں بھی جا سکتا ہے. اس لیے جب اپنے گھر والوں کو صحیح تعلیم دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے سماج میں سدھار آئے. اور کوئی بھی قوم، کوئی بھی سماج اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس میں تعلیم نہ ہو. تعلیم کے بغیر کوئی قوم، کوئی سماج ترقی نہیں کر سکتی، ترقی کرنا ممکن نہیں. اس لیے یہ عزم کریں کہ اللہ نے ہمیں صاحب اولاد بنایا ہے تو ہم چاہے پیٹ کاٹ کے ہی کیوں نہ ہو، گھر کی ضروریات کو کم کر کے کیوں نہ ہو، اپنی اولاد کو ہم ضرور صحیح تعلیم دیں، اپنی اولاد کو ضرور ہم راست پر لانے کی کوشش کریں گے، اپنی اولاد کو صراط مستقیم کا درس ضرور دیں گے، اپنی اولاد کو قرآن کا علم ضرور دیں گے،
اپنے اولاد کو حدیث سے ضرور پہچان کروائیں گے اور شروع سے ہی اپنی اولاد کو ہر ایک چیز کا طریقہ بتائیں. کھاتے وقت کھانے کا طریقہ بتائیں, سوتے وقت سونے کا طریقہ بتائیں, سونے کی دعا سکھلائیں, اٹھنے کے بعد اٹھنے کا طریقہ سنت طریقہ بتائیں, سو کر اٹھنے کی دعا اسے پڑھوائیں, کھانے کے لیے بیٹھے تو بیٹھنے کا طریقہ بتائیں, غسل کرنے کے لیے جائیں تو سنت طریقہ بتائیں, وضو کرنے کے لیے جائیں تو وضو کا طریقہ بتائیں. جو ہماری صبح سے شام تک کی زندگی ہے, اسی زندگی کو اگر ہم سنت کے مطابق کرتے ہیں تو پوری زندگی ہماری عبادت میں شامل ہوتی ہے. اسی رہنے سہنے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کا جو کام ہے, اسی کام کو اگر ہم سنت کے مطابق کریں تو یہی کام ہمارا عبادت صالحہ بن جائے, یہی کام ہمارا عبادت بن جائے. تو اس لیے شروع سے ہی اپنے بچے کو صحیح تعلیم دے, صحیح تربیت کرے. صحیح تربیت جس اولاد کی, جس بچوں کی جاتی ہے, آگے چل کر ان کے بگڑنے کا خدشہ بہت کم ہو جاتا ہے. آج ارتداد کا مسئلہ چلا ہوا ہے, آئے دن پڑھنے اور سننے کو مل رہا ہے کہ مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بیاہ شادی رچا رہی ہے, عشق کر کر کے ان کے ساتھ بھاگ جا رہی, 2 سال 3 سال ان کے ساتھ ان کو رکھتے ہیں, ان کی عزتوں کا سودا کرتے ہیں اور اس کے بعد پہلا پھسلا کر گھومنے اور سیر کرانے کی لالچ میں لے کر جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو چھرا بھونک کر مار دیا جاتا ہے. تو یہ ان کی پلاننگ ہے. ابھی سابیہ نام کی لڑکی کو مارا گیا, تقریباً 50 جگہ ان کو چھرا بھونکا گیا, 50 جگہ, اور ایسی دردناک طریقے سے ان کو مارا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ آئے دن جو حالات پیدا ہو رہے ہیں, آخر کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم نہیں سے تو کسی کی بیٹی ہوگی, ہمارے ہی ملک کی تو کسی کی بہن ہوگی, اسی ملک کا کوئی ایک فرد ہوگی, پھر اس کے ساتھ اس طرح کا گھنونا معاملہ کیوں جا رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ نے انہیں دینی تعلیم نہیں دی ہے. ماں باپ نے انہیں دینی تعلیم نہیں دی ہے, نمبر 1. اور نمبر 2, ماں باپ نے پیسے اور دولت کی لالچ میں اسے غلط راستے پر چلایا ہے. اگر اسے پردہ کا سبق دیا ہوتا, اگر ان کے ساتھ ان کے بھائی ساتھ میں جاتے اور ساتھ میں رہتے جو نظام ہے اسلام کا, تو پھر یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا, یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا. کیونکہ اسلام کا صاف اعلان ہے کہ مرد کو گھر کے باہر کی ضرورت کے لیے بنایا گیا ہے اور عورت کو گھر کے اندر کے نظم و نسق کے لیے بنایا گیا ہے. عورت گھر کی ملکہ ہے اور مرد گھر کے باہر کا مالک ہے. تو باہر کی جو بھی ضرورت ہے, جو بھی گھر کے اندر کمی ہے, ان تمام کمیوں کو, ضرورتوں کو گھر سے باہر مرد جا کر کے پورا کریں گے, مرد جا کر کے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. اور گھر کے اندر کی جو ضرورتیں ہیں, کمیاں ہیں, ان کو گھر کی عورتیں پورا کریں گی. یہ نظام جب صحیح طریقے پر چلے گا تو پھر آئے دن یہ پریشانیاں نہیں ہوں گی, یہ پریشانیاں دیکھنے کو نہیں ملے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ مسلمان کامیاب ہو گئے جو اپنے نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں. خشوع خضوع اختیار کرنے والے مسلمان, نماز کے اندر خشوع خضوع اختیار کرنے والے مسلمان کل قیامت کے دن جنت کے وارث ہوں گے. اور وہ بھی الذین یرثون الفردوس, جو جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے, اعلیٰ درجہ ہے, جس کا نام جنت الفردوس ہے. اس جنت الفردوس کا وارث اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو بنائیں گے جن کے اندر 6 صفات ہوں گے, 6 کام کرنے والے ہوں گے. نمبر 1 الذین قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, اپنے نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہو, نماز کے پابند ہو. نمبر 2 والذین هم عن اللغو معرضون, جو لغویات سے, فحش سے, گالی گلوچ سے اپنے کان اور اپنی زبان اور اپنے دل و دماغ کو محفوظ رکھتے ہیں. اور
نمبر 3 والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو اپنے مالوں کا زکوٰۃ نکالتا ہو، یہ 3 ہو گئے۔ نمبر 4 والذین هم لفروجہم حافظون، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اپنی عزت اور اپنے ناموس کی حفاظت کرنے والے۔ اور نمبر 5 جو امانت رکھی گئی ہے ان کے پاس، چاہے وہ قرض کی شکل میں ہو چاہے کسی کی بات کی شکل میں ہو، کوئی بھی امانت ہو، امانت میں خیانت نہ کرتا ہو۔ نمبر 6 جن سے وعدہ کرے ان کے وعدہ کو پورا کرتا ہو، وعدہ کرے اس وعدہ کو پورا کرتا ہو۔ یہ 6 صفات جس انسان کے اندر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خوشخبری سناتے ہیں، بشارت سناتے ہیں، والذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، وہی آدمی جنت الفردوس کا وارث بنے گا اور اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وارث سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جو جائیداد ہوتا ہے، جن کا مالک ہوتا ہے، وہ مالک جب دنیا سے گزر جاتا ہے تو اس کا وارث کون بنتا ہے؟ ان کی اولاد بنتی ہے، تو ان کی اولاد بنتی ہے وارث۔ اسی طرح سے جنت الفردوس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نعمتیں تیار کی ہیں، جو نعمتیں اس میں سزا کر کے رکھا ہے، ان نعمتوں کا وارث اللہ تعالیٰ ان 6 کام کرنے والوں کے لیے تیار کر کے رکھیں۔ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہو۔ نمبر 2 اپنے مال کا زکوٰۃ نکالتے ہو۔ نمبر 3 لغویات سے بچتے ہو۔ نمبر 4 اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہو۔ نمبر 5 امانت میں خیانت نہ کرتا ہو۔ اور نمبر 6 وعدہ خلافی نہ کرتا ہو، جن سے بھی وعدہ کرے ان سے وعدہ خلافی نہ کرے۔ امانت میں خیانت اور وعدہ خلافی، یہ 2 صفات مسلمانوں کے اندر اتنی اہم اور بڑی ہے کہ ان 2 صفات کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کے درمیان ایسی نعمتوں کو کھولا کہ جن کی وجہ سے لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ جن سے وعدہ کرے وعدہ کا پکا ہو جائے، اس وعدہ کو ہر حال میں پورا کرنے کے لیے کوشش کرے، اور جن کی بھی امانت رکھی گئی ہو یا مجلس میں کوئی بولا کہ یہ بات آپ کو امانت سمجھ کے بول رہا ہوں، کسی سے مت بولیے گا، تو اس کو امانت سمجھ کے دل میں جگہ دیجیے۔ ہم لوگ کھانا کو ہضم کر لیتے ہیں، لیکن ایک بات کسی کی ہضم نہیں ہو پاتی، یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں بولتے پھرتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے گناہ کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے، بڑے بڑے گناہ ہمارے نام اعمال میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنے۔ خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو۔ ہماری ذات سے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے کسی بھی فرد کو اگر تکلیف پہنچ رہی ہے تو پھر یاد رکھیے گا ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے اپنی زبان کی حفاظت، اپنے ہاتھ کی حفاظت کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اور یہ 6 صفات لے کر قبرستان چلے جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کا ہم سب کو وارث بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔